کیا یہ وہی انقلاب ہے کہ جو امام مہدی چاہتے ہیں آئیں، یا امام مہدی کے راہی ہموار کرنے کے لیے ہے، جس میں مسلمان اور اس کے ساتھ توحید پر چاہے مسیحی ہو یا یہودی ہو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا باطل قوتوں کے خلاف، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور معنی ہے ہم اس تک پہنچے نہیں؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا، جہاں بھی یعنی کہ بات ہو رہی ہے اصلاح کی، جہاں بات ہو رہی عدل و انصاف کی، جس خطے میں بھی بات ہو رہی ہے ظالم کے خلاف اور مظلومیت کی حمایت میں، وہ امام مہدی کی ندا ہے، امام مہدی کی پکار ہے، جو جس رنگ میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو۔ پھر جب امام مہدی آتے ہیں، جو انصاف پسند ہوگا، جو عدل پسند ہوگا، جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا، وہ ضرور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ یعنی وہ امام مہدی کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو، قرآن کے آئین کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو۔ جیسے کل میں نے آپ کے ہاں بیان دیا اور یہ جملہ بھی کہا کہ ویسے سیاسی بیان نہیں دیتا، اگر یہ پاکستان کا آئین ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جو امام مہدی کے نظام حکومت کو بیان کرتا ہے، تو یہ پاکستان کا آئین بھی سمجھے کہ امام مہدی کے ظہور میں ہم زمینہ سازی فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا ہے۔ یہ ایک کوالٹی کوشچن ہے اسی بات سے جڑا ہوا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام۔ آپ جب تشریف لائیں گے، آپ نے جو اسلامی نظام ایران میں متعارف کروایا، جہاں کے آپ فاضل بھی ہیں، یعنی کیا میں نے پوری دنیا کا متعارف اسلامی نظام ایران نے متعارف کروایا نا، وہاں سے ایک طرح سے یہ پھول پھیلا، خوشبو شروع ہوئی۔ میں ایک سوال بنانا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت امام مہدی اسی نظام کی سرپرستی کرنے کے لیے مثال کے طور پہ قم شریف جائیں گے، ایران ہوں گے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کی جو حکومت ہے، تحریک عالمی تحریک ہے، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام مہدی کی شروعات مکۃ المکرمہ سے ہوگی، اور مکۃ المکرمہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے گھر سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوم و ملت کے بغیر ایک دعوت ہے جو عالمی سطح پر الہی قانون کو نافذ کرنے کی بات ہوگی۔ جو بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس میں لبیک کہتا ہوا آتا ہے، اور جہاں جہاں امام مہدی کو ضرورت پڑتی ہے، پاکستان ضرورت پڑی تو پاکستان آ جائیں گے، ایران ضرورت پڑی امام مہدی کی حفاظت کریں گے، ساتھ میں ان کی حمایت کریں گے، سب کو لیں گے، ساتھ میں لیں گے۔ مگر اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت نہیں کر سکا ایران، امام مہدی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو یہ تو آپ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ اسماعیل، ہماری پوزیشن ہے نا، دیکھیں آپ اسماعیل ہنیہ کی ایران حفاظت نہیں کر سکا۔ آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ امام مہدی کی حفاظت ہوگی؟ کوفے میں امام حسین کو بلایا، پھر ان کو قتل کر دیا۔ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کبھی چٹپٹی تو لگتی ہیں، مگر حقائق کے ساتھ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو حقائق ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ امام مہدی اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت کر نہیں سکتے، تو امام مہدی کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو کہاں کسی نے کہا ہے کہ ہم امام مہدی کی حفاظت کریں گے؟ امام مہدی کی حفاظت خدا کرے گا۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ۔ ولی، حافظ، قائد، ناصر خدا متعال ہے۔ اور جب پروردگار عالم نے یہ حکمت سمجھی کہ اس کا ولی تمام جتنے بھی سازشیں ہیں اس سے محفوظ رہے گا، اس زمانے میں اسے بھیجے گا اور اسے فائق و کامیاب و کامران کروائے گا۔ یہی سوال آپ سے، آپ چونکہ تحقیق کرتے ہیں، محقق ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میرے دل کی خواہش ہے کہ آج کل امام مہدی آ جائیں، تشریف لے آئیں، ہم ان کے خادم نوکر، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ مگر کیا ہم مسلمان کلی طور سے، چاہے سعودیہ ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ایسی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ وہ آ جائیں، اس کے بعد اسرائیل ان کو نشانے پہ نہ لے اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ وہ تو سارا سبجیکٹ ہے۔ پہلی بات آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ ابراہیمی، جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف کہتا ہے لا یقبل اللہ الدین الا الاسلام، اللہ کے پاس سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ طرح طرح کے جو یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ دجالی قوتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔ رہے گیا امام مہدی کا سوال، دیکھیں حادثات ہی لیڈرشپ کو جنم دیتی ہے، واقعات اور حادثات۔ یہ میں ایک سوشل اسٹڈی کے تھرو بات کر رہا ہوں کہ آپ جب سوشل اسٹڈی کا مطالعہ، آپ تو کرمنالوجی خود آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حادثات ہی لیڈرشپ کو نکالتی ہے، ابھارتی ہے۔ ابھی تک دنیا میں وہ بڑے حادثات نہیں ہوئے جو ایکسپیکٹیشن جو ہم کر رہے ہیں، جو قرآن حدیث میں بتا رہی ہے۔ جب وہ ہوں گے، اس طریقے کے حالات ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رایات سود نکلیں گی تو جزیرہ عرب والوں کو کہہ رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برف کے اوپر اونڈے منہ ہو کے چلنا پڑے تو جانا. اب اندازہ کریں کہ کیا اس زمانے میں جزیرہ عرب میں برف باری ہو رہی ہوں گی؟ یقیناً کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس میں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ تمام احادیث کا تو ہمیں دو چیزیں بالکل کلیئر ملتی ہے, تین چیزیں. ایک کہ دنیا کی آبادیات جو ہے ختم ہو چکی ہے, بہت کم تعداد میں لوگ ہیں, اٹ از ڈفرینٹ بات. دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ جغرافی حدود بھی کم ہو گئے. مثال کے طور پہ ملحمۃ الکبریٰ ایک جنگ ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے, جس میں عیسائیوں کا 9,60,000 کا لشکر ہے. اور وہ جب ختم ہوگا ملحمۃ الکبریٰ تو مسلمان وہاں پہ اپنی درخت زیتون کی درخت پہ جو ہے نا تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے. اب سوچنے کی بات ہے یورپ میں کہاں کہاں زیتون کے درخت ہیں, ان ایریا کو ناپے. باقی یورپ میں تو زیتون کے درخت نہیں ہوتے. تو گویا مراد یہ ہے کہ محدود جغرافی حدود بن چکے ہوں گے, تعداد میں کم ہو جائیں گے, اور آپ سویلائزیشن کو خیر بات کر چکے ہوں گے. امام مہدی بڑے واقعات کے بعد جنم لیں گے. ان کا واقعات, اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس بحث کو ایک طرف رکھیں, ذہن میں رکھیں ان کا آنا, ان کا ظاہر ہونا بڑے واقعات کے بعد ہے. واقعات ابھی تک وہ نہیں آئے. جب آئیں گے تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ایک لیڈرشپ کی تلاش ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے جگڑے رکھے. اصل چیز یہ ہے امام مہدی اپنی طرف سے کوئی دین نہیں لے کے آنے والے, نہ قرآن لانے والے. وہ اگر آئیں گے بھی تو وہ آپ کو قرآن اور سنت سے مضبوط کریں گے, جگاڑ دیں گے. کیونکہ ان کا اپنا رشتہ جو ان کا اپنا رشتہ ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بات میں, کہ اگر آپ فکری, قلبی, روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہو, آپ کا کوئی بھی مسئلہ کہ بے پرواہ ہو جو آپ نجات میں. روحانی طور پہ, فکری طور پہ, قلبی طور پہ امام مہدی رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہو. یہ اصل اسی وجہ سے ایک اور جملہ ایڈ کر لیں, نسبی طور سے تو ہے, بھی وہی ہے, دیکھیں بھی وہی ہے. نسب, فخری نسب جو ہے رسول اللہ کی نسب پہ فخر کرنا چاہیے. مجھے اپنے اجداد پہ فخر نہیں, کیونکہ میں تو پیچھے سے ہندو ہوں, کوئی ذات پات کا راجپوت ہوں, ہندو. آپ کے باوجود وہی تو بتا رہا ہوں نا, اس پہ مجھے فخر نہیں ہے. فخر مجھے شیخ احمد تجانی پہ, جس سے میں نے بیعت کی اور وہ سید سادات ہے, سادات میں سے.